السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے متوازن غذا، یعنی اس سے کیا مراد ہے اور متوازن غذا کی خصوصیات کون کون سی۔ سب سے پہلے ہے جی متوازن غذا۔ اس سے مراد وہ غذا ہے جس میں تمام غذائی اجزاء مثلا لحمیات، نشاستہ، روغنیات، حیاتین، معدنی نمکیات، پانی وغیرہ کی مناسب مقدار موجود ہو، جو انسانی جسم کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہو۔ ایسی غذا کو متوازن غذا کہتے ہیں۔ اس کے مقاصد کیا ہیں جی متوازن غذا کے؟ انسانی زندگی کی بقا۔ نمبر 2 پہ ہے جسم کو حرارت کے ذریعے توانائی مہیا کرنا۔ نمبر 3 پہ ہے جسم کے شکست و ریخت کی مرمت کرنا، یعنی جو ٹوٹ پھوٹ ہمارے خلیوں میں ہو گئی ہے اس کی مرمت کرنا۔ جسم کی نشو و نما اور دماغی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، یعنی ایسی متوازن غذا جو ہمارے جسم کی نشو و نما کرے اور دماغی صلاحیتوں کو اجاگر کرے، ایسی غذا کو متوازن غذا کہتے ہیں۔ خوبیاں کیا ہیں جی اس کی؟ کیا خصوصیات اس میں ہونا ضروری غذا میں؟ لذیذ اور خوش ذائقہ ہو، یعنی لذیذ، خوش رنگ اور خوش ذائقہ غذا سے طبیعت میں اشتہا پیدا ہوتی ہے، یعنی بھوک پیدا ہوتی ہے۔ اس اشتہا سے معدے میں خوراک کو ہضم کرنے والی رطوبتوں کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اگر ہم غذا لذیذ ہوگی اور خوش ذائقہ ہوگی، اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں بھوک زیادہ لگے گی اور ہماری جو ہضم کرنے والی رطوبتیں ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بہت جلد ہضم ہو کر جزو بدن اور جسمانی نشو و نما باعث بنتی ہے۔ نمبر 2 پہ جی غذا صاف ستھری اور تازہ ہونی چاہیے، غذا باسی اور گلی سڑی نہ ہو۔ غذا سادہ اور زود ہضم ہو، یعنی سادہ کھانی چاہیے ہمیں غذا، اور جو زود ہضم ہونی چاہیے، جو جلد تحلیل ہو کر آسانی سے ہمارا جزو بدن بن جاتی ہے، ایسی غذا۔ سادہ غذا لمبی عمر اور اچھی صحت کی ضامن ہوتی ہے۔ غذا مرغن اور ثقیلہ، یعنی زیادہ مرغن غذائیں نہیں استعمال کرنی چاہیے اور نہ ہی بھاری، جیسے مرچ مسالے والی یا چکن والی، یا آج کل جیسے پیزے شوارمے وغیرہ ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ ہمارے معدوں کو خراب کر رہے۔ غذا ملی جلی ہو، یعنی ایک ہی چیز کو نہیں کھانا چاہیے کہ گوشت کھا رہے ہیں تو گوشت ہی کھاتے رہیں، دالیں کھا رہے ہیں تو دالیں ہی کھاتے رہیں، سبزیاں کھا رہے ہیں تو بلکہ ساری مکس غذائیں ہمیں کھانی چاہیے، اور ایسے غذا جو بنیادی اجزاء مناسب مقدار میں جس میں موجود ہوں اور غذائیت سے بھرپور ہوں، تاکہ ہمارے جسم کی تمام ضروریات کو پورا کر سکیں۔ جسمانی ضرورت کے مطابق ہو، ایسی غذا جو انسانی جسم کی ضرورت کے مطابق ہو تاکہ جسم کو درجہ حرارت اور قوت مہیا کر سکے، جسمانی افعال کو درست رکھ سکے اور جسم کو کام کی نوعیت کے مطابق مناسب حرارت مہیا کر سکے، یعنی ایسی غذا استعمال کرنی چاہیے جس کی ہمارے جسم کو ضرورت ہے۔ مثلا جتنا ہم نے کام کرنا ہے اس کام کی نوعیت کے لحاظ سے ہمیں خوراک کھانی چاہیے۔ جیسے مزدور طبقہ لوگ ہیں، انہیں کیونکہ وہ سخت کام کرتے ہیں، محنت والا کام کرتے ہیں، اس لیے انہیں زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو بیٹھے رہتے ہیں مشینوں پہ زیادہ تر کام کرتے ہیں، اس لیے انہیں کم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی غذا جب ہم استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو ضرورت کے مطابق کھانی چاہیے، ملی جلی بھی ہونی چاہیے، یعنی مختلف چیزیں کھانی چاہیے، کبھی کوئی، اور جو ہے فروٹس وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ غذا کو متعین کرنے کے بنیادی اصول، یعنی جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب یہ تو نہیں کہ ایک بچے کو ہم اتنی خوراک کھانے کے لیے دے دیں جتنی اسے ضرورت ہی نہ ہو، یا بوڑھا ہے تو اس بیچارے جو ہے وہ بہت بھاری خوراک نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس کا معدہ ہضم نہیں کرے گی۔ ان باتوں کو جو ہے مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ عمر، جب بھی ہمیں غذا کا ہم نے تعین کرنا ہے یا استعمال کرنی ہے تو عمر کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ مختلف جو ہے عمر کے حصوں میں انسان جسم کو خوراک مختلف مقدار میں درکار ہوتی ہے۔ عمر میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ جسم کے افعال میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس لیے عمر رسیدہ لوگوں کی نسبت بچوں اور نوجوانوں کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بچوں کی بھی عمر بڑھنے والی ہوتی، نوجوانوں کی بھی عمر بڑھنے والی ہوتی، انہیں خوراک کی کم ضرورت ہوتی۔ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ کام بھی نہیں کرتے اور ان کے معدے بھی ہضم نہیں کرتے، اس لیے انہیں کم خوراک کی ضرورت ہوتی۔ جنس،
مرد اور عورت کے عضلات کی بناوٹ اور کارکردگی مختلف نوعیت کی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے انہیں مختلف غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو مرد ہیں وہ عورتوں کی نسبت زیادہ سخت اور محنت طلب کام کرتے ہیں، اس لیے انہیں زیادہ حراروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس عورتیں مردوں کی نسبت کم مشقت کرتی ہیں، اس لیے انہیں کم غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ آب و ہوا، سرد علاقوں میں رہنے والے افراد کو گرم علاقوں میں رہنے والے افراد کی نسبت زیادہ توانائی والی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سرد مقام پر فضا کا درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے جسم سے حرارت کا اخراج تیز اور زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ان علاقوں میں رہنے والے لوگ زیادہ توانائی والی غذائیں نہ کھائیں تو زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ پہاڑی علاقوں والے لوگ جو ہیں وہ سردی کی وجہ سے ڈرائی فروٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کا درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ ہو، اس لیے وہ مرغن غذائیں بھی زیادہ کھاتے ہیں، خشک زیادہ کھاتے ہیں چیزیں، تاکہ جو ہے ان میں درجہ حرارت زیادہ ہو جسم میں اور انہیں سردی کا احساس کم ہو۔ پھر پیشہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے غذا میں۔ مزدور طبقہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، انہیں غذا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ محنت والا اور سخت کام کرتے ہیں۔ اس طرح جو ہے جو آفیسز میں کام کرتے ہیں یا کالجز وغیرہ میں یا مطلب بیٹھنے والا کام، انہیں کم غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ کوئی شخص محنت کرے گا وہ اتنی زیادہ جسمانی توانائی استعمال کرے گا، اس لیے اسے زیادہ خوراک کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح کم محنت کرنے والوں کو نسبتاً کم توانائی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہے جی مناسب وقفہ، یہ نہیں ہو کہ ابھی کھا کے ہٹیں پھر کھا لیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر کھا لیا، بلکہ وقفہ ہونا ضروری ہے۔ کھانے کے درمیان کم از کم 5 گھنٹے کا وقفہ ضروری ہے۔ عام حالات میں غذا کو ہضم ہونے میں 3 سے 3.5 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ اعضائے انہضام یعنی ہمارے نظام انہضام کو بھی آرام لینا چاہیے۔ پھر ہے جی غذا کی مقدار کا تعین، یعنی عمر، جنس، آب و ہوا، پیشہ اور مناسب وقفے کے علاوہ حرارے کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں کتنے حراروں کی ضرورت ہے۔ حرارہ ایک مقدار کا نام ہے جس کے ذریعے غذا سے حاصل شدہ طاقت یا حرارت پیمائش کی جا سکتی ہے، یعنی یہ ایک مقدار ہے جس کے ذریعے ہم ناپتے ہیں کہ ہمیں غذا سے کتنی حرارت حاصل ہوئی ہے۔ علم غذائیت میں حرارہ یا کیلری ایک حرارت ناپنے کا پیمانہ ہے۔ جتنی حرارت 1000 مکعب سینٹی میٹر پانی کو 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کرنے کے لیے درکار ہے، ایک حرارہ کہلاتا ہے۔ جب غذا ہضم ہوتی ہے تو وہ خلیوں میں آکسیجن کے ساتھ مل کر طاقت پیدا کرتی ہے اور اس سے حرارت خارج ہوتی ہے۔ درمیانے درجے کی محنت کا کام کرنے والے ایک مرد کو روزانہ 3500 کیلری اور ایک عورت کو 2700 کیلری کی ضرورت ہوتی ہے۔ توانائی کی جو مقدار روزانہ درکار ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح، یعنی حرارت کیا ہے؟ ایک مقدار کا نام، ایک پیمانے کے نام ہے جو ہم غذا کھاتے ہیں کہ اس سے ہمیں کتنے حرارے حاصل ہوتے ہیں۔ جتنی حرارت 1000 مکعب سینٹی میٹر پانی اگر ہے اور اس کو ہم 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کرنے کے لیے جتنی حرارت ہمیں درکار ہوتی وہ ایک حرارہ کہلاتی ہے۔ اس لیے جو ہے مرد کو روزانہ زیادہ کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے 3500 اور عورت کو 2700، اس لیے اتنی غذا کھائیں جتنی ہمیں حراروں کی ضرورت ہوتی ہے۔